السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو جو آج کا موضوع ہے اللہ کے نزدیک نعرے میلسی، خوف و حزن اور مایوسی سے نجات کا راستہ۔ بیسیکلی یہ ٹاپک جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ اس کی میں بھی بہت ساری ایسی باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جس پہ میں نے بہت زیادہ آگے پیچھے سے بھی نالج لیا اور آپ کے لیے لیکچر تیار کیا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی انفارمیشن، آپ کے جو نالج ہے وہ اس کو بڑھائے گا اور آپ کے دل کی گروں کو کھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ زندگی کے ہنگاموں، فکری دباؤ، روزمرہ کی غیر یقینی صورتحال میں اگر کوئی ایک سوال سب کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے تو وہ یہ ہے کہ سکون کہاں ہے۔ آج کا انسان بظاہر پر آسائش سے لیس ہے، اس کے پاس مال ہے، تعلیم ہے، سہولیات ہے، مگر دل خالی ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے مگر اندر خوف چھپا ہوا ہے۔ یہ خوف کبھی مستقبل ہوتا ہے، کبھی ماضی کا اور کبھی لوگوں کا، کبھی اپنی ناکامیوں کا۔ یہی کیفیت انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور وہ بے سکونی کو اپنی نارمل حالت سمجھنے لگتا ہے۔ مگر کیا واقعی وہ نارمل ہے؟ اور یہ نارمل ہوتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ وہ ہر وقت فکر، غم، حسد اور مایوسی میں گرا رہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک غیر معمولی اعلان کیا، یعنی کہ ان کا ترجمہ کچھ ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں وہ نہ خوف میں جیتے نہ غم میں، وہ رہائی نارملسی ہے جس کا اللہ نے اپنے کلام میں وعدہ کیا۔ آج ہمیں اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے نارمل زندگی کا تصور دنیاوی پیمانوں سے جوڑ لیا، مال، صحت، شہرت اور سوشل سٹیٹس کوئی کامیابی کی علامت سمجھ لیا۔ مگر اللہ کے نزدیک کامیابی اور نارملسی وہ ہے جس میں دل پرسکون ہو، روح بے خوف ہو اور انسان ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک کامل انسان، ایک پرامن معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک جو لیکچر ہے بیسیکلی ایک دعوت فکر ہے ہر اس انسان کے لیے، ایک ایسی پکار ہے جو آپ کے دل کو جھنجھوڑتی ہے کہ آئیے اس سکون کی طرف لوٹے جو صرف اللہ کی طرف رجوع سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خوف اور غم نے ڈیرے ڈال رکھیں تو یہ وقت ہے کہ آپ خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی اللہ کے اس تصور نعرے میلسی کے قریب ہوں؟ اگر نہیں تو یہ سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور ایمان، توکل، عبادت اور روحانی تلقات کے ذریعے اس کی منزل کی طرف جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ اس کی زندگی کی ہر جہت کے لیے کامل نظام عطا فرمایا۔ اس نظام حیات کا مرکز محور یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، اس کی اطاعت کرے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر اعتماد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یاد رکھو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ ہماری توجہ ایک غیر معمولی حقیقت کی طرف مبذول کرواتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک عام، معتدل اور درست زندگی وہ ہے جس میں اس کے بندے خوف و حزن، غم، ملال اور اضطراب سے آزاد ہو۔ اس کیفیت کو اور اگر آج کے نفسیاتی زاویے سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی زندگی ہے جو ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور روحانی تسکین سے لبریز ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہی نعرے میلسی ہے کہ اس کے ولی، اس کے بندے، اس پر ایمان رکھنے والے دنیاوی اضطرابات کے مقابلے میں ایک پرسکون باطنی زندگی گزاریں۔ آج کے دور میں ہم نے نعرے میلسی کو کچھ اور معنی پہنا دیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، صحت ہے، سوشل سٹیٹس ہے تو ہم نارمل ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں نارمل وہ ہے جو خوف و حزن سے آزاد ہے۔ غور کیجئے، خوف کس چیز کا؟ کل کی فکر، رزق کی پریشانی، بیماری، بدنامی، ناکامی، مستقبل کا دھندلا پن، دنیاوی نقصان، خواہشات کی عدم تکمیل۔ ان دونوں جذبات نے انسان کو اندر سے کمزور کر دیا، لیکن اللہ کے دوست ان تمام چیزوں سے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت یوں ہی نہیں آتی۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے ولی بننے کے لیے، اس کا خوف و غم سے نجات کے لیے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول توحید کا صحیح فہم ہے۔ جب بندہ اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ میرا رب ہی میرا کفیل ہے، تو میرا رازق ہے، میرا نگران ہے، تو اس کے دل سے خود بخود دنیا کا خوف نکلنے لگتا ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، دنیا کے فریب سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ کو راضی کر لوں تو دنیا اور آخرت دونوں میرے لیے آسان ہو جائیں گے۔ دوسرا اصول جو ہوتا ہے وہ تسلیم و رضا کا ہوتا ہے۔ یہ وہ درجہ جب بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ اسی پر شکر ادا کرتا ہے، جو چھین لیتا ہے اس پر صبر کرتا ہے اسے۔ اور ایسا بندہ نہ کبھی ماضی پر ہوتا ہے نہ مستقبل سے ڈرتا ہے، اس کا دل ہر حال میں مطمئن رہتا ہے کیونکہ اسے اللہ پر کامل بھروسہ آتا ہے۔ یہاں ایک بات اہم جو سمجھنی چاہیے، اللہ نے خوف اور غم کو ختم کرنے کا صرف فلسفیانہ باتیں نہیں کی بلکہ ایک عملی نظام بھی عطا فرمایا۔ نماز، دعا، ذکر، قرآن، صبر، شکر، قناعت، حسن ظن، اخلاص، یہ سب وہ عناصر ہیں جو انسان کے دل سے دھیرے دھیرے حزن اور خوف کو نکالتے ہیں۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ریلیف ہے، ایک مستقل تھراپی ہے۔ ہر سجدے میں انسان اپنی پریشانیاں رب کے سامنے رکھتا ہے اور اسے ایک ایسی تسلی ملتی ہے جو کسی تھراپسٹ سے نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی اصول پر قائم تھی۔ جب مکہ کے لوگ ستاتے تھے، جب طائف میں پتھر مارتے تھے،
جب صحابہ تکلیف میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے بلال ہمیں نماز سے راحت دو، گویا نماز سے روح کو وہ تسکین ملتی ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں۔ اللہ کے نزدیک نعرے میلسی صرف ایک روحانی اصطلاح نہیں بلکہ ایک سماجی اصول بھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہوں، جہاں دلوں میں حسد نہ ہو، زبان میں زہر نہ ہو، آنکھوں میں نفرت نہ ہو۔ لیکن ہم نے معاشرے کو غم، حسد، خوف، مایوسی، ڈپریشن کا گڑھ بنا دیا۔ ہر شخص دوسرے سے خطرہ محسوس کرتا ہے، ہر شخص دوسرے کی خوشی سے پریشان ہے۔ یہ کیفیت اللہ کے نزدیک غیر فطری اور غیر نارمل ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پریشانیاں ہمیں تڑپاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے دوستوں پر خوف و غم نہیں چھوڑتا۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے ان کے دل خوف سے خالی ہوں، ان کے چہروں پر اطمینان ہو، ان کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا سکون ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے اولیاء اللہ کہتا ہے۔ یہاں ہم سب کو ایک سوال خود سے کرنا چاہیے، کیا میں اللہ کے اس تصور نعرے میلسی کے قریب ہوں یا میں ہر وقت کسی نہ کسی اندیشے میں مبتلا ہوں؟ کیا میرے دل میں اللہ کا سکون ہے یا میں ہمیشہ کسی نہ کسی محرومی کا نوحہ کرتا رہتا ہوں؟ اگر ہم خود کو ان سوالات کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک ایسا نظام رکھا ہے جو خوف و حزن کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ ہے ایمان۔ ایمان جب مکمل ہوتا ہے تو بندے کے دل سے وسواس، شک، مایوسی اور اندیشے نکل جاتے ہیں۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جب رب ساتھ ہو تو انسان کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہاں ایک خاص نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے ولی وہ نہیں جو صرف عبادات میں مصروف ہوں بلکہ وہ ہیں جو خود بھی پرسکون اور دوسروں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنے۔ وہ لوگوں کے دلوں سے بھی خوف و غم ختم کرتے ہیں اور معاشرے میں راحت کو پھیلاتے ہیں۔ وہ دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور انسانیت کو حوصلہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسی سکون کا منبع تھی۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا اس کے دل سے خوف نکل جاتا، اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے۔ یہ اللہ کی دوستی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مقام پر فائز کرے اور ہم اس کے حقیقی دوست بن جائے، ہمارے دلوں سے خوف اور غم نکل جائے اور ہم دوسروں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنے۔ نہ صرف ہماری انفرادی فلاح ہو بلکہ پوری امت کے لیے نجات کا رستہ ہے، اور یہ بات جو ہے ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے نجات کا رستہ ہے۔ بیسیکلی ہمیں اس باتوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ سے اس کی دوستی کو طلب کرنا ہوگا، اور اس کی دوستی کو طلب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد کو ساتھ رکھنا ہوگا، اس کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان کے ساتھ رکھنا ہوگا اور اخلاص کے ساتھ اسے یاد کرنا ہوگا۔ سب سے ضروری بات ہے، مطلب کے لیے نہیں، مشکل ٹائم پہ نہیں، خوشی کے ٹائم بھی آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ ہر وقت آپ کو اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہم کس طرح جمراتیں کرواتے ہیں، سالانے کرواتے ہیں، ہر روز انہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی تم یاد کرو، لیکن اس طرح کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ایک تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اور بھی کہا ہے کہ لیکن کیا کرو، تھوڑا سا زیادہ کرو ان سے یاد، کہ مجھے پتہ چلے کہ میں تمہارا خالق ہوں اور تم میری مخلوق ہو، تم میری مخلوق ہو۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو سچے دل سے، اخلاص سے، اور اصل میں اپنے نفس میں اگر آگے پیچھے اس دنیا میں آپ دیکھیں تو آپ اللہ کو اپنا خالق ہی سمجھیں گے۔ آپ ایک مخلوق ہے، ادنا سی مخلوق ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک وہم ہوتا ہے، ایک اپنا وہ بات ہوتی ہے جو انسان سوچتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، جس طرح چاہتا ہے ہم اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ باتیں ہم نے اپنی مرضی سے کر لی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو آپ کچھ چاہ سکتے ہیں، اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی دوستی اور محبت کو آپ جتنی جلدی پہچانیں گے تو آپ اتنی جلدی اللہ کے راستے کی طرف پلٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے اس دنیا سے لے کے جائے گا اور اگلی جانوں میں، اگلے سفروں پہ آپ کو روانہ کرے گا۔ اور یہ جو قبر ہے یہ گیٹ آف وے ہے اگلے جانوں کا، یہ سمجھیں گیٹ ہے، اس سے گزر کے جب آپ آگے جائیں گے تو آگے آپ نے بڑے منازل طے کرنے، اللہ کے بڑے امتحان آگے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے امتحانوں کے لیے ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس میں بھی اپنا ساتھ ہمارے ساتھ رکھے، کیونکہ اللہ کا جب ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا نا تو ہمارے اگلے امتحان بھی آسان ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے گزرنا اس میں بھی اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر آپ کہیں سے نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کا خالق ہے۔ آپ جتنی جلدی اس چیز کو مانیں گے، اس پہ یقین کریں، مان لیں گے تو بات آپ ختم۔ اللہ جو آپ سے چاہتا ہے وہ آپ نے کر دیا۔ اللہ کی یاد آپ کا وہ ہے کہ جو چیز ہے، جو کنجی ہے جو آپ کے قبر کے شیطانوں وغیرہ سے آپ کو دور کر دے گی۔ یہاں پہ حملہ کریں گے تو آپ مدد کس سے مانگیں گے؟ جس سے ساری زندگی آپ نے یاد کیا، جو آپ کے ساتھ رہا، آپ اسی سے مدد مانگیں۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ رہا تو اللہ ہی آپ کی مدد کرے گا۔ اگر مال کی آپ نے عوض رکھی تو مال ہی پھر آپ کی مدد کرے گا، اگر وہ کر سکا۔
اللہ ہی مدد کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. تو فائنلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جو نعرے میلسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندے کے خوف, غم, حسد, مایوسی اور ذہنی دباؤ سے آزاد ہوں. یہ تب ہی ممکن ہے جب انسان اللہ پر بھروسہ کرے, اس کے ذکر سے دل کو سکون دے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تسلی کا احساس دے. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو خود بھی سکون میں ہوں اور دوسروں کو بھی وہی سکون دیں. ہم سب اپنے دل کو اس روحانی نعرے میلسی کے قریب لائیں تاکہ نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہو بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک روحانی جنت میں بدل جائے. یعنی کہ جنت تو نہیں بن سکتی لیکن اس میں پازیٹیوٹی جو ہوگی وہ آپ کو ایک باغ کی طرح نظر آئے گی. ایک پازیٹیو بندے میں سے جو اس کی ویوز نکلتی ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگوں پہ وہ اثر کرتی ہیں. آپ خود کو ایک پازیٹیو سوچ دے کے تو دیکھیں, آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں آپ کو کتنے پازیٹیو رویے ہو جائیں گے, لوگوں کے باہر ہو جاتے ہیں. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں لوگوں کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ لوگ اگر پازیٹیو رویے رکھیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو اپنے ساتھ کر دے. اور اسی دعا کے ساتھ آج کا یہ جو لیکچر ہے وہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اپنا غم دے دے, اپنی یاد دے دے, اپنی محبت دے دے اور اپنے اخلاص کا ایک آنسو دے دے. تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں, چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.